انہوں نے کل ان کا میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوا اور وہ خوش و خرم نظر آئے اور انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ وہ پیغام پہلے ذرا سنیے، کیونکہ خبریں ہی خبریں ہیں اور خبریں وہیں سے جنم لے رہی ہیں۔ جن کو مقید کیا ہوا ہے، جو قیدی ہیں وہ آزاد ہیں، اور جو آزاد ہیں وہ قیدی ہیں، اور ان کو پاکستان کی قوم مسترد کر رہی ہے، ہر روز مسترد کر رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فروری 8 آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی۔ قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے، اور قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لایا گیا۔ اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلیوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری قوم کو خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کرنا ہے اور بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے عوام نے، پاکستان کے عوام نے ڈٹ کر جو ظلم کا مقابلہ کیا ہے، فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں، اور جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ رائے عامہ کے تمام آزاد اندازے تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی تاریخی اکثریت سے انتخاب کے اشارے دے رہے ہیں، اور قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے۔ دستور مخالف قوتیں 8 فروری کا انتخاب لوٹ کر قوم کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچک کے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھنور میں اترے گی۔ ظلم اور جبر سے ملک کو لاقانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا۔ دھونس اور دھاندلی کی بے پناہ ریاستی کوششوں کے باوجود عوام کو 8 فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی میں سے کسی ایک کا فیصلہ کن انداز میں تعین کرنا ہوگا۔ چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور اور قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں رہتے ہوئے 3 مرتبہ قرآن کو پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کو، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں اور ساتھ نوٹس بھی لے رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں صرف پی ٹی وی کی سہولت ہے جس پر پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اس لیے میں پی ٹی وی پر سپورٹس کو دیکھتا ہوں، سپورٹس یعنی کہ سپورٹس چینل دیکھتا ہوں، کھیلیں دیکھتا ہوں۔ ورلڈ کپ کے بعد سپورٹس بھی دیکھنا چھوڑ دیا، صبح 1-1.5 گھنٹے ورزش کرتا ہوں اور جس کے بعد عدالت آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں روٹین بنا دی ہے اور میں یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہوں۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ میں جیل میں سیٹ ہو گیا ہوں، تو وہ اپنے مخالفین کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہیں، اتنا بے بس دیکھتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پورے کا پورا ایک تصور کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان ہے اور وہ نشے کا عادی ہے اور وہ رہ نہیں سکتا، وہ جیل میں ایک دن نہیں کاٹ سکے گا، ہم جب اس کو بند کریں گے تو وہ 24 گھنٹے نہیں بلکہ 72 گھنٹے کے اندر اندر اس کا وجود ٹوٹے گا اور وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا ان لوگوں کا کہ جناب ہم یہ کر کے دکھائیں گے، لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب ببانگے دوہل کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو 48 گھنٹے نہیں کاٹ سکتا جیل، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جتنے اندازے لگائے تھے انہوں نے سارے کے سارے غلط ثابت کر دیے۔